جن غیر ملکیوں بشمول افغان نیشنلز کے پاس PORs یعنی پروف آف رجسٹریشن کارڈز موجود ہیں، ان کے خلاف ابھی کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی. اور جو POR کارڈ ہے یہ بنیادی طور پر ایک ویلڈ ڈاکومنٹ ہے جو نادرا کی جانب سے پاکستان میں عارضی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو جاری کیا جاتا ہے، جن میں سے 14 لاکھ رجسٹرڈ افغان مہاجرین بھی شامل ہیں. ان میں سے 1,64,000 جو افغانز ہیں وہ پنجاب میں مقیم ہیں. اور اس کے علاوہ یہ پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے کہ جی جو افغان جرنلسٹ ہیں پاکستان میں ان کو بھی نکالا جا رہا ہے، ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے. ابھی تو کوئی ایکشن شروع ہوا ہی نہیں، ابھی تو صرف 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے اور وہ ڈیڈ لائن ختم ہوگی تو 1 نومبر سے ایکشن جو ہے وہ شروع ہوگا. اور ویسے بھی پاکستان نے ہمیشہ مہاجرین کے حوالے سے ہمدردانہ پالیسی اپنائی ہے اور دنیا کے ہر ملک کی طرح پاکستان میں رہنے والے غیر ملکی جو ہیں ان کو بھی اپنی قانونی دستاویزات 31 اکتوبر تک پوری کرنا ہوں گی. اور یہ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد ان کے خلاف ایکشن شروع ہوگا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اللیگل فارن نیشنلز کو 1 نومبر کے بعد یہاں پر رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. ان میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جن کے پاس ویلڈ ویزا نہیں ہے، جو کسی ڈاکومنٹ کے بغیر ہیں اور جن کے پاس پاکستان کی رہائش کے لیے کوئی قانونی دستاویز جو ہے وہ موجود نہیں ہے. ان کی بے دخلی کا عمل جو ہے وہ شروع ہوگا 1 نومبر سے. اور یہ بھی واضح کر رہے ہیں ہم کہ اس ڈیڈ لائن میں اب کسی قسم کی توسیع نہیں ہوگی، یعنی 31 نومبر کے بعد کارروائی کا آغاز 1 نومبر سے کارروائی کا آغاز جو ہے وہ کر دیا جائے گا. اور حکومت پنجاب نے مختلف محکموں کے اشتراک سے ایک جامع حکمت عملی تیار کر لی ہے جس پر 1 نومبر سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا. اور میں پھر واضح کر رہا ہوں کہ ویلڈ پاسپورٹ اور ویلڈ ویزا رکھنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، نہ ہی اس کارروائی کا مقصد کسی مخصوص گروپ کو ٹارگٹ کرنا ہے یا مخصوص ملک کے افراد کو ٹارگٹ کرنا ہے. اور بغیر دستاویزات کے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور ویزا کی مدت ختم ہونے کے بعد پاکستان میں قیام پذیر غیر ملکیوں کو ایک بار کے لیے ایگزٹ پرمٹ جاری کیا جائے گا تاکہ وہ پاکستانی سرحد عبور کر سکیں. لیکن پاکستان نہ چھوڑنے کی صورت میں ایسے لوگوں کے خلاف فارنرز ایکٹ 1946 کے تحت کارروائی ہوگی اور انہیں متعلقہ ملک بھجوا دیا جائے گا. ویسے بھی جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی قرارداد نمبر ریزولوشن نمبر 1373 جو ہے وہ تمام ممالک کو اس بات کا پابند کرتی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی دہشت گردی میں ملوث افراد کو پناہ نہ دیں. جو فنانسنگ کر رہے ہیں دہشت گردی کی یا دہشت گردی میں سہولت کار بن رہے ہیں ان کو کسی قسم کی. اور یہاں پر افسوس کی بات یہ ہے جو میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس برس جو 24 سوئسائڈ بامبنگز ہوئی ہیں، خودکش حملے، ان میں سے 14 جو ہیں وہ افغان نیشنلز تھے جن کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے. تو اس لیے یہ اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں پاکستان میں جو ٹربل کریٹ کر رہے ہیں ان کو یہاں سے جانا ہوگا. اور اس سلسلے میں ایک ڈیش بورڈ بھی بنا دیا گیا ہے جہاں ایسے تمام لوگوں کی معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں جو پاکستان میں غیر قانونی کارروائیوں میں دہشت گردی میں ملوث ہیں. ان کے خلاف ایکشن آلریڈی شروع کر دیا گیا، ان کی لسٹیں بنا کے ان کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں.
تو یہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا. اب آپ کوئی کوشچن وغیرہ کرنا چاہیں گے؟ میر صاحب ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ شہر لاہور میں ٹوٹل کتنی افغان بستیاں ہیں، اور دوسرا یہ کہ کچھ اطلاعات یہ بھی تھی کہ یہ وہ افغانی ہیں جو منی لانڈرنگ میں بھی ملوث رہے ہیں اور اسمگلنگ کا کاروبار بھی کرتے رہے ہیں. تو ان کا جو ایکشن پلان ہے کیا وہ 31 تاریخ کے بعد شروع ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ افغانیوں کے خلاف ایکشن نہیں ہے. میں نے ٹرم یوز کیا اللیگل فارن نیشنلز. اس میں افغان بھی آتے ہیں، اس میں دوسرے ممالک کے لوگ بھی ہیں. تو جو فارن نیشنلز پاکستان میں ہیں وہ اسمگلنگ میں اور بارڈر کے راستے وہ ڈالرز ہوں یا کھانے پینے کی اشیاء ہوں، دوسری چیزیں ہوں، الیکٹرانکس ہوں، کپڑا ہو، وہ اسمگلنگ میں ملوث تھے. لیکن جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس کو اب ریگولیٹ کر دیا گیا ہے. اسی وجہ سے ڈالر بھی جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے اس کا ریٹ. تو یہ انشاءاللہ بہتری آ جائے گی اس حوالے سے. ایک منٹ سے اصل ایشو افغان نیشنل ہے یہاں پر جو اسلام آباد سے بھی باتیں چل رہی ہیں. پنجاب کی حد تک جو فگر آئی ہے اسلام آباد سے وہ تقریباً 9 لاکھ ایسے افغانی ہیں جن کے پاس یا ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں. 9 لاکھ جن میں کچھ ٹیمپریری ہے، کچھ ریگولر ہے. یہاں پر اوور آل آپ کی گورنمنٹ نے کوئی نہ کوئی ڈیٹا مرتب کیا ہوگا کہ پشاور اور کراچی کے بعد تیسرا بڑا مرکز پنجاب ہے افغانیوں کا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ٹینٹیٹو پیشن ہو کہ 10 لاکھ ہیں، 20 لاکھ ہیں؟ نہیں، جو پنجاب میں ہیں عارضی طور پر رہائش پذیر جو لوگ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 1,64,000 ان میں زیادہ تر بلکہ میجورٹی یہ افغانز کی میں بات کر رہا ہوں. جو 14 لاکھ افغان مہاجرین ہیں ان میں سے 1,64,000 جو ہیں جن کے پاس POR کارڈز ہیں وہ ہیں. یہ اور کن لیگل کا تو آپ کا اسٹیمیشن ہو کوئی؟ اس وقت ساری لسٹیں بن رہی ہیں اور جب کارروائی شروع ہوگی تب ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. اب تک کتنے لوگ اسٹیٹسٹکس ہیں کہ کتنے لوگ والنٹریلی گئے ہیں؟ نمبر 1. دوسرا، انٹرنیشنل کنونشن کی سیکشن 8 ہی کہتی ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کو غیر ملکی کو وہ الیگل بھی ہو اس کو اگر آپ نے ڈیپورٹ کرنا ہے تو اس کو آپ نے ایک اپیل کا فورم پرووائڈ کرنا ہے. ایسا کوئی سسٹم کوئی نہیں، وہ مہاجرین کے لیے ہے. جو اللیگل فارن نیشنلز ہیں ان کے لیے نہیں ہے. ان کو ہم ڈیڈ لائن دے چکے ہیں. ان کو یہ سہولت بھی دے دی ہے کہ وہ 31 اکتوبر کی رات 12 بجے سے پہلے تک اپنے اپنے ممالک کے بارڈر جو ہیں پاکستان سے کراس کر کے ادھر نکل جائیں. میر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سارا اقدامات آپ کر رہے ہیں جو معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کو یہ سارے انلیگل ریزیڈنٹ اور جو اسمگلنگ میں انوالو ہیں یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں کسی نہ کسی سطح پہ، وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد بھی خدا نہ خواستہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، اگر اسمگلنگ اسی طرح چلتی ہے، شالمی میں ویسے ہی سامان ملتا ہے، بکتا ہے یا کوئی فائنانسنگ میں انوالو ہوتا ہے، اس کے بعد گورنمنٹ کیا اسٹیپ کرے گی؟ کس کو ذمہ دار کرانا؟ نہیں، یہ تو آپ ہپوتھیٹیکل بات کریں. جب ہوگا تب دیکھیں گے نا. ابھی تو ایسا کچھ نہیں. میر صاحب پروف آف رجسٹریشن جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیں کہ یہ ہے کیا. فار ایگزامپل ایک غیر ملکی ہے اور وہ غیر قانونی کاروباری چیزوں میں ملوث ہے تو پروف اور رجسٹریشن وہ رکھتا ہے. میں پروف اور رجسٹریشن رکھتا ہوں. آپ کون سی کارروائی کریں گے پروف آف رجسٹریشن کے اوپر جو انلیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے؟ نہیں، یہ ہے بنیادی طور پہ پروف آف رجسٹریشن کارڈ جو ہے یہ نادرا ایشو کرتا ہے. اور ایسے لوگوں کو جو جنہیں ہم ریفوجیز کہتے ہیں، اور یہ ان کے سارے کوائف دیکھ کے ان کا کریکٹر ان کے معاملات دیکھ کے جاری ہوتا ہے. اور ساتھ میں یہ کنڈیشن بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کے ملک کے حالات سازگار ہو جائیں گے تو آپ یہاں سے چلے جائیں گے. یہ اس لیے عارضی رہائش کا ایک ڈاکومنٹ ہے.